بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت چہارم، سبق نمبر 4، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ نمبر 23 تا 26۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت سے متعارف ہو سکیں، سن کر غلط اور صحیح تلفظ میں فرق کر سکیں، کسی کہانی یا واقعے کو سن کر خاص نکات بیان کر سکیں، دوستوں کو خط، دعوت نامے اور کارڈ تحریر کر سکیں، 21 تا 30 تک گنتی اردو ہندسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں، معلومات عامہ اور فطری موضوعات پر مبنی تحریریں پڑھ سکیں، لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں، اسم خاص اور اسم عام میں امتیاز کر سکیں۔ سوچ کر بتائیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ یاد رکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں سے ملتے ملاتے آخرکار نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تلفظ سیکھیے۔ مجوسی، انداز، آقا، خندق، تعبیر، اعزاز اور شرکت۔ جی پیارے بچوں، کہانی کی پڑھائی کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا تعلق ایران کے علاقے اصفہان کے ایک گاؤں سے تھا۔ آپ کے والد کسان تھے اور مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا پیدائشی نام مابا تھا۔ ایک دن آپ اپنے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گرجا گھر دکھا جہاں عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کو عبادت کا یہ انداز بہت اچھا لگا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ عیسائیوں کے ملک شام جا کر اس نئے مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جب انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ ان کا ارادہ شام جانے کا ہے تو ان کے والد نے سوچ کر انہیں قید کر دیا کہ کہیں وہ اپنا مذہب تبدیل نہ کر لیں، لیکن جب شام کے کچھ تاجر ان کے شہر آئے تو انہیں خبر مل گئی کہ وہ کسی طرح اپنے والد کی قید سے آزاد ہو کر ان کے ساتھ شام چلے گئے۔ شام پہنچ کر آپ ایک عیسائی پادری سے ملے اور عیسائیت کی تعلیم حاصل کی، لیکن وہ عیسائی پادری بہت باکردار اور لالچی انسان تھا۔ عیسائی پادری کے مرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی نے لوگوں کو اس کی جمع کی ہوئی دولت دکھائی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ اس پادری کے بعد ایک نہایت نیک پادری مقرر کیا گیا اور حضرت سلمان فارسی نے اس سے بہت علم حاصل کیا۔ وفات سے پہلے اس پادری نے آپ کو ہدایت کی کہ موصل جا کر ایک پادری سے ملے جو بہت نیک تھا۔ آپ موصل چلے گئے اور کچھ عرصے اس کے پاس رہے۔ اس پادری نے وفات سے پہلے آپ کو ایک شہر بھیجا جہاں سے آپ شام کے شہر اموریہ پہنچے، جہاں ایک پادری اسقف نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی آمد کے بارے میں بتایا اور کہا کہ کھجوروں والی زمین پر اللہ کا سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گا۔ اس نے حضرت سلمان فارسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نشانیاں بتائیں۔ اس کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی جس قافلے کے ساتھ مدینہ کی طرف گئے تھے، ان لوگوں نے عرب پہنچ کر آپ کو دھوکہ دیا اور غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بھیج دیا۔ اتفاق سے کچھ عرصے بعد اس یہودی کے چچا زاد بھائی نے حضرت سلمان فارسی کو اس سے خرید لیا اور مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا۔ یہ نیا آقا آپ کو لے کر مدینہ آ گیا۔ اس وقت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے بلکہ ابھی مکہ میں ہی تھے۔ ہجرت کے بعد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں اتار رہے تھے تو ان کے آقا نے اپنے ایک رشتہ دار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ وہ مدینہ تشریف لائیں۔ حضرت سلمان فارسی نے یہ بات سنی تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پادری اسقف کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بتایا۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی ایک لمبے اور مشکل سفر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تک پہنچے اور اسلام قبول کر کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ کا یہودی آقا آپ کو اسلام کی خدمت سے روکتا تھا، اسی لیے آپ غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال دیکھی تو دوسرے مسلمانوں کی مدد سے اس یہودی کو کھجوروں کے درخت سونا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کرا لیا۔
اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی۔ یہ تعبیر اتنی اچھی تھی کہ کفار مکہ شکست کھا گئے۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ کے لیے یہ اعزاز اللہ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے وصال کے بعد آپ کچھ عرصہ مدینہ میں ہی رہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے آخری زمانے میں عراق چلے گئے۔ حضرت محمد کے زمانے میں آپ نے ایران کے خلاف اسلامی جنگوں میں بھرپور شرکت کی اور کئی علاقے فتح کیے۔ آخری عمر میں حضرت عمر نے انہیں مدائن کا گورنر مقرر کیا، لیکن اس کے چند ہفتے بعد ہی آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ جنت جن لوگوں کی منتظر ہے ان میں حضرت سلمان فارسی بھی شامل ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ابھی آپ نے پڑھا، ان کا تعلق اصفہان سے تھا۔ حضرت سلمان فارسی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جو پیدا تو ایک مجوسی گھرانے میں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برگزیدہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔